سب سے پہلے ظاہری اور باطنی مخلوق، نوری اور خاکی مخلوق، سب کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کیونکہ یہ ممبر پہ آنا میرا حق ہے بتانا۔ آج اس رضاخانہ ابو طالب علیہ السلام کی آخری مجالس ہے۔ رضاخانہ ابو طالب علیہ السلام کی آخری مجالس ہے۔ اس کے بعد قسمت یا نصیب اگلا سال۔ مومنین سے گزارش ہے، آج رات کو 4 رکعت نماز ہے جو 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 50 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ زیارت مظلوم کربلا اور 1000 دفعہ مولا حسین اور اولاد حسین صحابہ حسین تے لعنت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عبادات ہیں، انشاءاللہ خالق آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل واللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ میرے خالق میرے مولا محمد آل محمد دا صدقہ اس مجلس اعزا جو بھی جس نے بھی جس طرز میں جس طرز بیان میں ذکر آل محمد کیا ہے، محمد آل محمد کے صدقے مولا قبول و منظور فرمائے۔ بالخلوص تمام محمد آل محمد دشمن تمام عالمین تے جتنے مومن مومنات مسلمی و مسلمات شدائے تشیع شدائے ایران سب دے درجات بلند فرمائے۔ اور مولا کائنات جو بے اولاد ہیں، بالخلوص میرے بھائی اجاز کے بیٹے خرم عادل اور شارق امتیاز، اور بھی جو مومنات بے اولاد ہیں، پاک رباب دی خالی جھوڑی دے، انہیں جھولیاں بھر دے۔ محمد علیہ محمد بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علیہ محمد بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلوات والسلام والتحیت والاکرام علی سیدی اصلی ما فی الوجودی سر لی فی کل وجودی نقطۃ الدائرۃ الوجودی سیبی لواء الحمد المقامی الممود مولانا وہو ثقلین جد الحسنی والحسین ابی القاسم محمد صلوات۔ اہل بیتی الطاہبین الطاہرین المصونین المظلومین لعنت اللہ علیہم اجمعین من یوم قیامہ ھذا یوم الدین۔ اما بعد سبحانک فی کتاب المجید
وَهُوَ صَدْقِ الْقَوْلِينَ وَقَوْلُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الصلوات۔ حاضرین گرامی القدر و بزرگان محترم، جس سرنامہ کلام کو یکم محرم سے لے کر چلا تھا، آج اس کا آخری مرحلہ ہے۔ عزیز گرامی القدر، جس پاک ہستی نے، جس پاک خالق کی کائنات نے اس لا ریب فیہ کا تذکرہ کیا اور تائید کی کہ یہ میری کتاب، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہے، اور جو اس میں فرق کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو عزیز محترم، یہ جو اللہ کی پاک کتاب ہے، اس میں اللہ حکم دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حبیب، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے رسول کی اطاعت و اتباع کرو، یعنی رسول کی فرما برداری کرو، پیروی کرو۔ پنجابی میں رسول دے آنکھیں لگو، جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی رسول نے واضح کہا ہے، آئے لوگو، اللہ نے سورہ نساء میں جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اگر کوئی رشتہ دار تم سے ناراض ہے یا تم اس سے ناراض ہو، اس کے ساتھ صلح کرو۔ صلح کرنا اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول ہے۔ جب تم اس کی پیروی نہیں کرو گے، اس کے رسول کی پیروی نہیں کرو گے، تو تم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے، جبکہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد سرکار انبیاء کی اطاعت یہ ہے، اگر رسول کے گھر میں خوشی ہے تو خوشی کرو، اگر غمی ہے تو غمی کرو، بیل غیب ہے اور غیب پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو۔ اگر رسول نے کہا ہے جنت ہے تو پھر تسلیم خم ہو جاؤ، کیونکہ دیکھی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، جنت ہے، بھئی تسلیم کیوں کیا؟ اس رسول نے کہا، اس رسول نے کہا جس رسول کے لیے اللہ نے قرآن معجزہ بنا کر اتارا۔ بھئی رسول کی زبان تسلیم خم ہونا پڑتا ہے۔ اسی رسول نے کہا، بھئی آخری جملے، کیونکہ عادل وہ ہے جو ٹائم کی پابندی کرے، آخری جملے، بھئی رسول نے کہا اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، ایک لشکر ہے، اے کافرو، میں محمد کہہ رہا ہوں ایک لشکر ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ بھائی کافرین نے یک زبانوں کے کہا، کیونکہ وہ رسول تو مانتے نہیں تھے، نبی تو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے کہا لشکر ہے، لشکر ہے تو ہم بالکل تسلیم کریں گے۔ رسول نے کہا بھئی کیوں تسلیم کرو گے؟ کہا آپ کا بچپن، لڑک پن، جوانی ہمارے سامنے ہے، آپ جھوٹ کے قریب تک نہیں گئے۔ بھئی کافر تھے، تسلیم کرتے تھے، اے عبداللہ کے بیٹے
تو سچا ہے. پھر کہا اے کافروں اگر تم اس پہاڑ کے دامن میں جا کر دیکھو اور لشکر تمہیں نظر نہ آئے تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ بھئی کافر تھے. کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹے اگر ہم دامن میں جا کر ہم دیکھیں ہمیں لشکر نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے تو سچا ہے. کمال. تو کہا اے کافروں کیا مان جاؤ؟ بالکل. بھائی جب رسول نے کہا نا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے کافروں اللہ وحدہ لا شریک ہے. دیکھو بھائی عظمت رسول دیکھو، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن رسول کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا. اسی رسول کی نواسیاں چٹی المدال کربلا میں ہے، اسی رسول کے بیٹیاں پیاسی ہیں، اسی رسول کا بیٹا کربلا میں ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کس لیے کہا؟ بھائی 61 ہجری سے پہلے حسین رسول سے تھا، 61 ہجری کے بعد رسول حسین سے آئے. اللہ اللہ اللہ